پھر مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کے خادم تھے جو ریل میں اگر آپ کو کہیں جانا ہوتا تو وہ ٹکٹ کروایا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ ہوا یہ کہ آپ نے ان سے کہا کہ ٹکٹ کروا کر آئیں, مجھے فلاں جگہ جانا ہے. تو اب جب ٹکٹ کروانے گئے تو رش بہت زیادہ تھا, دن تھا جمعے کا. اب جب وہ آئے تو جمعے کا وقت نکل چکا تھا اور عصر کا وقت شروع ہو چکا تھا. وہ بڑے خوشی خوشی آئے کہ مرشد کا کام کر دیا ہے, اب تو بڑا انعام ملے گا, راضی ہو جائیں گے, خوش ہو جائیں گے. اب ہوا یہ کہ اس خادم نے آپ کی بارگاہ میں ٹکٹ پیش کیا, آپ نے ٹکٹ دیا, دوسرا کوئی سوال نہیں, ایک ہی سوال کیا, اتنا لیٹ ہو گئے, بتاؤ جمعے کی نماز پڑھی؟ کتنا خیال, اللہ اکبر, جمعے کی نماز پڑھی ہے؟ وہ خادم عرض کرتا ہے حضور رش بہت زیادہ تھا, بھیڑ میں پھنسا ہوا تھا, اس وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکا. آپ بڑے ہی شفیق شخصیت تھے, لیکن اس وقت جلال میں آ گئے, اور جلال میں آ کر فرماتے ہیں اگر میرے باپ کا حکم بھی ہو نا, نماز چھوڑی نہیں جا سکتی ہے, باپ کے حکم کو چھوڑ دو لیکن نماز پہلے پڑھو. آپ نے اتنی سختی کے ساتھ فرمایا, جب وہ خادم باہر نکلے نا رونے لگے, زاروں قطار رونے لگا. اب جو دیکھتا وہ سمجھتا کہ شاید حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کے جملے نے ان کے دل کو دکھا دیا ہے, اس لیے رو رہے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا نا کہ تم اتنے روتے کیوں ہو, زیادہ تکلیف ہو گئی ہے ان کے جملے سے, اللہ اکبر, وہ خادم بھی حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کا, کیا کہنے علامہ صاحب, واہ واہ. اس نے جو جملہ فرمایا نا, وہ کہتا ہے آج تک میں نے ایسا بندہ نہیں دیکھا ہے جسے اپنی نماز کی تو فکر ہے ہی ہے, اللہ, لیکن اسے ہم غریب کی نماز کی فکر بھی ہے. اللہ اکبر. ہم غریب کے کھانے کا کوئی خیال نہیں رکھتا ہے, لیکن یہ وہ مرد قلندر ہے جو غریب کی نماز کا خیال بھی رکھتا ہے. حالانکہ حضرت ہمارے ہاں دیکھا جائے کچھ نام نہاد پیر ایسے بھی ہیں کہ بھائی مریدوں کی نماز کا پوچھنا تو کجا, فکر کرنا تو کجا, ہمارا کام ہوا کہ نہیں ہے. یہ وہ ایسے لوگ ہیں جو خود نماز نہیں پڑھتے ہیں, خود نہیں پڑھتے تو کہاں سے, وہ خود ان کے خود کا عالم یہ ہوتا ہے کہ بہت پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, کہیں فجر مدینے میں ہے, کہیں مکے میں ہے, کبھی کہاں ہے, کبھی کہاں ہے, لیکن کمال یہ ہے کہ کھانا وہیں پر کھاتے ہیں جہاں رہتے ہیں. اللہ اکبر. اب یہاں پر حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کی سیرت سے ہمیں یہ بات پتا چل رہی ہے, ولی جو ہوتا ہے نا, پکا ولی, سچا ولی اور پیر, وہ خود بھی ہدایت کے رستے پر ہوتا ہے, اور ہدایت کا رستہ شریعت کو چھوڑ کر مل ہی نہیں سکتا. اللہ, خود بھی ہدایت کے رستے پر ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے مریدین کو بھی ہدایت کے رستے پر گامزن کرتا ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. علامہ صاحب کیا کہنے ہیں حضور مفتی اعظم ہند کے, کہ ایسا زہد و تقوی, ایسا اللہ کا خوف, سبحان اللہ, کہ اپنی تو فکر کر ہی رہے ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ جو آپ سے وابستہ لوگ ہیں ان کے اعمال کی بھی فکر رہتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ترغیب بھی دے رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ ایسے لوگوں سے ہی, ایسی بزرگ ہستیوں سے ہی وابستہ رکھے.